انسان کا دماغ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ قوت حفظہ کی ہی بدولت انسان ترقی کی منزل طے کرتا ہے۔ قوت حفظہ نہ ہو تو انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ انسان کے آس پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو فوائد کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر پودے ہیں۔ پودے زمین کا حسن اور قدرتی ثمرات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن ان میں لاتعداد ایسے بھی پودے ہیں جن کے متعلق آگاہی نہ ہونے کے سبب اب تک انسان مکمل فوائد، افادیت اور اہمیت سے مستفید ہونے سے قاصر رہا ہے۔ آک کا پھول ایک دودھ کا گھاس ہے جو 2 رنگوں میں پھولتا ہے اور اسے ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک سفید رنگ میں اور دوسرا زیادہ تر جامنی رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کو آک یا مدار کہتے ہیں۔ یہ ایک مشہور پودا ہے۔ اس پھولدار پودے کے مختلف نام ہیں، جیسے پشتو میں اسپلمے، اردو میں آک، کل مدار، ہندی میں مدار، بنگالی میں اکھنڈا، مراٹھی میں آکھڑا، گجراتی میں اکرت اور انگریزی میں کلوٹروپس پروسیرا کہتے ہیں، اور تقریباً ہر علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، سفید پھول والا اور جامنی پھول والا، لیکن عام طور پر جامنی پھول والا زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے، جس پر رنگین چستیاں ہوتی ہیں۔ یہ پودا ریتیلی زمین میں بہت پلتا پھولتا ہے۔ آک کے ہر حصے کو جس کو توڑا جائے تو اس سے مفید گاڑھا دودھ نکلتا ہے جو زہریلا ہوتا ہے۔ آک یعنی مدار کا زیادہ تر پیداوار پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، افغانستان، ایران اور افریقہ ہے۔ پاکستان کی بنجر زمینوں اور ریگستان میں پایا جاتا ہے۔ موسم گرما میں بکثرت ہوتا ہے اور یہ پودا خاص طور پر بنجر علاقوں، سڑکوں، ندی نالوں کے کنارے عام طور سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ دودھ اور اس کے پودے کے پتے، پھول اور جڑ دوا کے لیے بھی کام آتے ہیں۔ اس پودے کی دنیا بھر میں 200 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن 3 مشہور اقسام ہیں جن میں ایک معروف قسم ہے جو عموماً ندی نالوں پر اگتا ہے، جس کے پھول سرخی مائل ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے پھول سفید ہوتے ہیں اور اس کا پودا پہلے قسم سے بڑا ہوتا ہے اور یہ کامیاب ہوتا ہے، جبکہ تیسری قسم کا مدار کا پودا پہلے دونوں اقسام سے چھوٹا ہوتا ہے۔ بے رونق اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے سے محروم اس پودے کو حکما، اتباع، سنیاسی متعدد بیماریوں کے نسخوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مدار کے پودے کا پھول، تنا، پتے، شاخیں، بیج اور دودھ انسان کے مختلف اور ذبائش، قدرتی نکار اور گھریلو ٹوٹکوں میں زمانہ قدیم سے استعمال ہوتا رہا ہے، جس کے سبب اسے طبیب پودا اور جدید میڈیکل سائنس میں فطری معالج بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ انتہائی زہریلا اور جان لیوا بھی ہوتا ہے۔ خصوصاً سفید پھول دینے والے مدار کو زیادہ طبی فوائد کا حامل قرار دیتے ہیں۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پودا عام طور پر کم ہی اگتا ہے۔ اس میں سے نکلنے والا دودھ ذائقے میں انتہائی کڑوا اور خاصیت میں زہر آلود ہوتا ہے۔ بعض طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی معمولی مقدار کسی بھی ذو روح کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند تک اس پودے سے قدر ہی دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہندو مذہب کے مطابق مدار کا پھول بھگوان شیو کو بہت پسند ہے، اس لیے تاج کا پھول اور اس کی مالا بھگوان شیو کو معاشرے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان میں بھی، خصوصاً سندھ میں آج بھی ہندو سفید پھولوں والے آک کے پرانے پودے کی جڑ کو اپنے گھروں میں رکھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سندھ میں 80 کی دہائی کے دوران لوگوں میں معاشی بدحالی کو دور کرنے کا شعور بیدار ہوا تو اس پودے کو اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کیے جانے لگے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح ان پر دن دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مصائب و علائم سے بھی ان کو نجات مل جاتی ہے۔ یہ پودا گرمی کی شدت تپش کے دوران پروان چڑھتا ہے۔ اس کے پتے اور پھول بہت تر و تازہ ہوتے ہیں۔ دودھ کے گھاس کے خاندان کے اس فرد کا قد عموماً 8 سے 15 انچ تک بڑھتا ہے۔ یہ اس کی سیدھی نشنما دودھ یا رس، پیلا جامنی یا سفید تاج نما پھول اور سفید اونی ٹہنیاں اور پتوں کے لیے مشہور ہیں، جو کہ چکنائی تک پختہ ہو جاتے ہیں۔ پھول سال بھر جھرمٹ میں نمودار ہوتے ہیں۔ ان اقسام کو زیادہ تر بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد،
सूजन, हैजा, गंजापन और ख़ास इनके पत्ते पाँव के जलन के लिए मुफीद हैं। ये बात ज़हनशीन होना ज़रूरी है कि आग के पौधे के हर हिस्से और दूध के इस्तेमाल से मुतालिक मुकम्मल आगाह होना चाहिए, बसूरत दीगर मनफी नताइज भी बरामद हो सकते हैं। अमीना अफरीदी, तलाश टीवी, जिला खैबर, बाड़ा।